کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ اللہ تمہاری زندگی کے تمام معاملات سے واقف ہے، بس وہ چاہتا ہے کہ تم سب اس پر چھوڑ دو، اور جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا تو وہ اسی چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ کیوں تہجد پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ انہیں کیا چاہیے؟ اللہ ان کی دعائیں 7 آسمانوں کے پار سے بھی سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ تو جیسے اللہ نے تہجد کو باقی نمازوں سے جدا رکھا ہے، ویسے ہی اس نے تہجد پڑھنے والوں کو بھی سب سے جدا رکھا ہے۔ اللہ تہجد پڑھنے والوں کو سب سے خاص رکھتا ہے۔ اب ان کے لیے ایسی معجزے ہیں جو کسی کے لیے نہیں۔ اب اللہ 7ویں سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے تھوڑی نہ آتا ہے، اور عنقریب اللہ تمہاری دعاؤں کو ہی تمہارے نصیب کا حصہ بنا دے گا۔ یہ تہجد پڑھنا خالی ہاتھ نہیں جائے گا، یہ وہ سجدے ہیں جہاں سے تم اپنی مراد پالو گے۔ زخم جو دکھتے نہیں وہ دکھتے بہت ہیں، دل اسی سے لگاؤ جس نے دل بنایا ہے۔ ہر مصیبت، دکھ اور بیماری کے لیے دل کو اپنے کالا نہ کریں۔ جو رات کے بعد صبح دیتا ہے، جو گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، بے شک وہی اللہ پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ جب تم دوسروں کے دکھ مٹانے لگو گے تو تمہارا درد اللہ مٹائے گا۔ جب اللہ درد دیتا ہے، جب اللہ دکھ دیتا ہے تو تسکین بھی دیتا ہے، تو مانگ اسی سے تسکین، صبر اور اس کی مدد، پھر تو رحمان کو رحیم ہی پائے گا۔ جو سکھ میں ساتھ دیں وہ رشتے ہوتے ہیں، جو دکھ میں ساتھ دیں وہ صرف فرشتے ہوتے ہیں۔ سکھ میں سو ملے، دکھ میں ملے نائک، کشٹ میں بھی جو ساتھ رہے ساتھی وہی ہے نیک۔